مجھے بتائیے 2011 میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک بریلوی بن کر فون کیا اور آپ کو مناظرے میں فتح کی مبارکباد دی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ سے کہا کہ کشف المحجوب کی ایک عبارت مجھے بہت تنگ کرتی ہے. انجینئر صاحب نے آپ کو کال کی اور یہ کہا جو کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی ہے, جس میں جناب زید بن حارثہ اور ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے. میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو, آپ جانتے ہیں. تو پھر آپ نے انجینئر صاحب سے کہا کہ واقعہ تو واقعتاً لکھا ہوا ہے اور یہ گستاخی ہے. انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے. آپ نے کہا کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو بھائی؟ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے کہ انجینئر صاحب نے آپ کو کال کی؟ جھوٹا آدمی ہے انجینئر صاحب نے آپ کو کال نہیں کی؟ مرزا جھوٹا آدمی ہے. ہم اس کے میرے پاس رجسٹر موجود ہے, اس کے 300 سے زیادہ جھوٹ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پر کہ مرزا جھوٹ بولتا ہے. ابھی حال ہی میں یہ جو جیل سے نکل کے آیا ہے, اس نے جو جتنے بڑے جھوٹ بولے, ذرا اس پہ رہے سوال پہ, سوال پہ رہے کہ آپ کو کال نہیں کی. وہ جھوٹ بولتا ہے, اور بھائی جھوٹ بولتا ہے, شاید انہوں نے اپنا نام نہ بتایا ہو. چلیں اس کو کہیں, ایک دیکھیں نام نہ بتایا ہو, میں اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاتا ہوں کبھی بھی, سمجھ رہے ہیں. 2011 کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کال کی ہو, انہوں نے سوال بھی کیا ہو, لیکن یہ کہنا کہ بھائی میں نے کہا یہ گستاخی بنتی ہے, اسے کہیں چل 3 طلاق کے معلق اٹھا, چیلنج ہے میرے سے. میں فون کی بات نہیں کر رہا ہوں, فون کیا ہوگا مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ کا یہ مان لینا, تسلیم کر لینا کہ بھائی میں نے یہ کہا ہو کہ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ گستاخی کی ہے اور میں تو مجھے لوگوں سے مروانا چاہتا ہے, 3 طلاقیں معلق اٹھائے 3 طلاقیں کہ بھائی یہ میں نے ایسی بات کی. یار کیا ساتھ اس کے جھوٹ کا, یہ میں آپ کو یہ میرے سامنے, میں اپنے سننے والوں سے بھی کہوں گا, ابھی یہ جو نکلا ہے باہر, تو اس نے ایک ڈرامہ بازی کی ہے, وہ باہر کے اکاؤنٹ کا ہمدردی لینے کے لیے, چونکہ 295C کا اس کے اوپر مقدمہ ہوا ہے, تو تاکہ وہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور اس کو جناب والا اسی طرح سے ریلیف دی جائے جس طرح باقی گستاخوں کو جناب وہ ریلیفیں مل رہی ہیں. تو اس نے اپنی طرف سے بہت ساری جو ہے نا باتیں گڑی ہیں, اور شاہزید خانزادہ اس کے پروگرام میں کی. اور میں آپ کے یہاں وساطت سے کہوں گا کہ انتہائی گھٹیا صافی ہے شاہزید خانزادہ, کاٹنا نہیں ہے آپ نے, یہ میرے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, اس سے جا کر پوچھ لینا. سب سے بڑی 2 نمبر اور کالی گرے قسم کی صافت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سائیڈ کا پیغام جو ہے نا لوگوں کے سامنے لے جائیں اور دوسری سائیڈ کے آپ بندے کو ٹچ نہ کریں. دنیا کی وہ کون سی صافت ہے کہ آپ ایک بندے کو جو توہین رسالت کے کیس سے باہر آئے ہوئے اور آپ اس کو صفائیوں کے لیے اتنا بڑا نیشنل ٹی وی چینل دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو ٹی وی کی انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا حرکت کر رہے ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا وہاں پر انہوں نے اس کے کاؤنٹر میں ایسے لوگوں کو بلایا تھا یا ان وکلاء کو بٹھایا تھا کہ جو ان کیسوں کے حوالے سے ساری تفصیلات جانتے ہیں؟ بےگناہ سمجھتے ہوں گے نا اس معاملے میں. بھائی ایک منٹ, ایک شاہزیب خانزادہ ایک اینکر کے کیا اس کے پاس ہے کہ اس نے بغیر تحقیق کے جناب ان چیزوں کو اس نے آنر کی ہے. یہ جیو ٹی وی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخوں کی سائڈ لے رہا ہے. یہ تو ہم اس کے حوالے سے ابھی ہم آگے بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جس ظفر بھٹی نامی گستاخ رسول کے حوالے سے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس کو 12.5 سال جناب وہ قید ہوئی ہے, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ میں اپنے سننے والوں کو دکھاؤں گا کہ یہ اس پورے کیس کی میں نے کاپیاں نکلوائی ہیں, یہ موجود ہیں, یہ والیوم 1 اور یہ والیوم 2, یہ پورا موجود ہے. اس کو خدا کے لیے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسی پہ آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ مرزا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. اس نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ اس نے کہا یہ ظفر بھٹی جو ہے شہباز بھٹی کا جو ہے نا وہ بھائی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ اس کے سگے بھائیوں نے اگر کہا بھائی یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا خاندانی, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ یہ بے گناہ اس کو کیا گیا. اچھا اس کو کس نے گارنٹی دی کہ وہ بے گناہ جو ہے نا وہ ہے؟ یعنی ایک ملزم یا مجرم جو گستاخی کی سزا کاٹ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے چونکہ میں بے گناہ ہوں, تو یہ آ کر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اور یہ جو کیس کی تفصیل ہے یہ اس کو پڑھ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے. اس نے ایک اور بلنڈر وہاں پر یہ مارا کہ جی وہاں پر ایسے ملزم بھی ہیں جو نابینا ہیں اور ان پر تو انہیں رسالت کی FIR کٹی ہے. یہ سنا ہے نا آپ نے, کس قدر یہ بندہ, خدا کی قسم پتہ نہیں یہ کیا, اللہ کو یہ کیا منہ دکھائے گا. یہ ظالم انسان یا تو اس کی تحقیق نہیں ہے یا پھر یہ اس قدر دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتا ہے. اور بھائی جان میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک آدمی 2011 کے اندر ایک مرڈر کرے پھر بھاگ جائے, 2011 میں قتل ہو, 2013 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ لنجا بھی ہو جائے, اس کی ٹانگیں بھی کٹ جائیں اور وہ اندھا بھی ہو جائے. اب جب کیس چلے تو کیا عدالت یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دے گی کہ چونکہ یہ لنجا ہے, لنگڑا ہے, آنکھ اندھا ہے, لہذا یہ قاتل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, کیونکہ وہ قتل اس نے 2011 میں کیا ہے اور یہ لنجا لنگڑا جو ہے نا یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 2013 میں ہوا ہے. تو جس نابینا گستاخ کی یہ بات کر رہا ہے وہ نابینا شخص جب اس نے یہ گستاخی کی تو اس وقت وہ ٹھیک تھا, اس کی باقاعدہ طور پر اس کی پوری ساری کے سارا ریکارڈ موجود ہے عدالت کے اندر کہ بھائی وہ بعد میں جناب وہ بیمار ہوئے اور بعد میں اس کی نظر گئی ہے. تو کیا ایک آدمی اگر پہلے گستاخی کرے اور بعد میں نابینا ہو جائے تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے؟
پوچھتا ہوں نہ میں مجھے بتائیں ایک آدمی پاکستان کی یہ فوج کے خلاف ہم دھماکہ کرے اور بعد میں وہ کسی وجہ سے بیمار ہو کر وہ اندھا ہو جائے تو کیا عدالت اس کو چھوڑ دے گی؟ تو یہ کس طرح مظلوم ثابت کیا اس نے ان گستاخوں کو، کنفرم گستاخوں کو. پھر میں پوری قوم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے لگا ہوں، یہ جو ظفر بھٹی والا معاملہ ہے، تو یہ ظفر بھٹی، یہ پہلی بات یہ کہ یہ جھوٹ ہے کہ اس وزیر کا، شہباز بھٹی کا یہ بھائی نہیں ہے. ہوا سر یہ ہے کہ اس نے یہ کوئی سنیں، یہ کوئی مولوی انتہا پسند بندہ نہیں ہے. آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب، پروفیسر ابرار، ٹھیک ہے جی، ایک اسکالر، ایک اتنا بڑا یعنی کہ اسکول کے ایک پورے پرائیویٹ اسکول سسٹم چلا رہے وہ، اور اتنی بڑی ایسوسی ایشن کا، پرائیویٹ اسکولز ہیں جو پورے پنجاب کے، اس کا کیا ہے وہ ہیڈ ہے اس ایسوسی ایشن کا. اس کے فون نمبر پر 030667711010 سے ایک میسج 11 جولائی 2012 کو موصول ہوا، جس میں اتنی گندی گالیاں رسول اللہ کو دی گئیں کہ آپ تصور سے بھی کانپ جائیں گے. میں خدا کی قسم آپ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی والدہ کے والے سے گالی دی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنی بڑی گناہگار چیز ہے. یہ ڈیٹ کیا تھی؟ 11 جولائی 2012. یہ نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن راولپنڈی میں آئے، انہوں نے درخواست دی، نمبر دیا کہ جی اس طرح سے یہ مجھے، انہوں نے وہ پرنٹ نکالا اور وہ دیا کہ جو طریقہ تھا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آئی ہے، اس بندے کو آپ ڈھونڈیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اس کے خلاف کاروائی کریں. 20 تاریخ کو دوبارہ، کیا بولا میں نے، 20 تاریخ کو، 20 جولائی کو دوبارہ اسی فون نمبر سے پھر وہی والی گالیوں والی میسج دوبارہ جو نا اسی پروفیسر صاحب کو دوبارہ موصول ہوئے. FIR نمبر 526 درج ہو گئی اس گستاخیوں کی وجہ سے. 24 جولائی کو پولیس نے اپنے جو آلات وغیرہ استعمال کیے، جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا کہ وہ ڈیٹیکٹ کیے انہوں نے سم کو، انہوں نے اس بندے کو پکڑا. جب پکڑا تو یہ سارے یہ فرد مقبوضگی وغیرہ یہ سب ریکارڈ یہاں پر موجود ہے. اس سے موبائل فون برآمد ہوا اور یہ ایکٹیو سم برآمد ہوئی، جس سے میسج کیا گیا تھا. کس سے؟ اس ظفر بھٹی نامی، جس کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا ہوں اور اس کے پاس میں اکثر وقت گزارتا رہا ہوں اور اس کی ہمدردیاں یہ جناب یہ بیان کرتا رہا ہے. یہ ہے اس مرزا جیلمی کا کیریکٹر، یہ ہے اس کا کردار. صحیح ہے. دوران تفتیش ملزم کا نام ظفر بھٹی، جب اس کو پکڑا گیا بھائی تو کون ہے، پتہ چلا جی اس کا نام ظفر بھٹی ول صابر بھٹی ہے. باقاعدہ یہ ایک مذہبی تنظیم ہے، اس کا فاؤنڈر ہے. اس نے تسلیم کیا دوران تفتیش کہ جی ہاں میں اپنے مذہبی، میری ڈیوٹی تھی، میں اپنی تنظیم کو اوپر کرنے کے لیے یہ میں نے حرکت کی ہے. جب بعد میں اس کا ریکارڈ نکلوایا گیا کس نے اور کس کس کو میسج کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس نے یہ میسج صرف مدعی مقدمہ کو نہیں کیے ہیں بلکہ بڑی بڑی، میں اب نام بھی نہیں لے سکتا، اتنی بڑی شخصیات کو اس نے میسج کیا. جس میں کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تاکہ جب یہ میں میسج کروں گا میرے خلاف FIR ہوگی تو میں بعد میں عدالتیں ہمیں چھوڑ دیں گی اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ فوراً اگلے دن کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو جو ہیں یہ ان کو ٹکٹ مل جاتے ہیں، کسی کو جرمنی، کسی کو کدھر، جس طرح جناب آسیہ مسیح اور باقی لوگ نکلیں. یہ بنیاد ہوتی ہے. آج کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا کہ یہ گستاخیاں کرتے ہیں اور بعد میں جا کر ان کو اسائلم مل جاتا ہے. یورپی ملکوں میں ان کی بڑی اوبگت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے جناب یہ سارا کیا. اچھا، وہ جو قداور شخصیات ہیں ان کے اندر بڑے بڑے یعنی کہ محکموں کے بڑے آفیسرز بھی ہیں، بڑی بڑی مقتدر سیاسی شخصیات بھی ہیں، اور ایک پاکستان کی ٹاپ 4 سیاسی شخصیات میں سے ایک شخصیت بھی ہے جس کو یہ میسج کیا گیا. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ریکارڈ موجود ہے، CDR میں نمبر موجود ہیں سارے، وہ جو چیزیں نکلی ہیں. بعد میں ان لوگوں سے جب رابطہ کیا تفتیش کی پولیس نے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے شکایات درج کرائی ہیں جی کہ میں یہ گندے گندے میسج آ رہے ہیں. اب جب اس بندے کو جو ہے نا بلایا گیا عدالت میں جا کر، یہ پہلے تفتیش میں اس نے تسلیم کیا، بعد میں یہ مقررہ کہنے لگا جی کہ یہ جو سم ہے تو یہ میری نہیں ہے. جب سم نکلوائی گئی تو سم تھی غزالہ نام کی لڑکی کی جو اس کی سیکرٹری تھی. اچھا، اب غزالہ کو جب پوچھا گیا اس نے کہا جی میرا آئی ڈی کارڈ گم ہوا تھا تو ہمارے کسی مخالف نے ہمارے ID کارڈ سے سم نکلوا کر ہمیں پھنسانے کے لیے یہ گندے میسج کیے ہیں، لہٰذا ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب پولیس نے، اداروں نے تفتیش کرتے ہوئے موبی لنک سے ریکارڈ نکلوایا کہ بھائی یہ سم کس نے ایکٹیو کروائی ہے. تو وہاں سے وہ جو CDs نکلی جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ کون ایکٹیو کروا رہا ہے، تو ایک لڑکا تھا، ایک مرد تھا اور ایک لڑکی تھی. تو مرد نے کہا جی یہ سم فلاں 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 نمبر کی ہوا ہے، اس کو آپ ایکٹیو کریں. تو آگے سے جو آفیسر تھا متعلقہ اس نے کہا جی یہ لڑکی کے نام کے اوپر یہ سم ہے، ID کارڈ ہے، لہٰذا یہ لڑکی ہی کر سکتی ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی یہ میرے پاس بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ان سے بات کروائیں. پھر وہ لڑکی سے بات کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے غزالہ. آپ کی والدہ کا نام، وہ سارا بتاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بہن آپ کے نام پر یہ سم ایکٹیو کر دی گئی ہے. اب جس کو ڈرامائی سین آپ سنیں، وہ جو گفتگو اس نے کی کدھر ان کے ساتھ موبی لنک ان کے ساتھ، ایک لڑکی نے اور ایک مرد نے. عدالت نے اپنے تھرو آواز ریکارڈ کروائی باقاعدہ طور پر، لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ ہوا تو غزالہ اور وہ جو ظفر بھٹی ہے ان دونوں کی آواز میچ کر گئی ان لوگوں سے کہ جو کیا کر رہے ہیں، سم کو
ایکٹیو کروا رہے ہیں۔ اب سنیے، موبائل بھی نکل آیا بندے کے ساتھ، کب اسے فرض مقبوض بھی یہاں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا، اس کے ساتھ سم بھی ایکٹیو اس کے پاس سے برآمد ہو گئی۔ اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ گئی، دوران تفتیش اس نے تسلیم بھی سارا کر لیا۔ اس بنیاد پر یہ پورا کیس چلا تو ایڈیشنل سیشن جج نقیب شہزاد صاحب نے اس کو جناب ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر اس کو سزائے موت سنا دی 3/1/2021 کو۔ اب مرزا بکواس کرتا ہے کہ جج نے جناب سزائے موت سنائی اور وہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ گیا اور معافی مانگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جس طرح اس کا یہ جھوٹ ہے کہ یہ ظفر بھٹی جو ہے نا یہ شہباز بھٹی کا بھائی ہے، اسی طرح یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، چونکہ وہ جو بندہ ہے وہ تو مر گیا، وہ جو ملزم وہ جو تھا وہ ظفر بھٹی، تو وہ جب اس کو، چل میں آگے بڑھتا ہوں، وہ چونکہ فوت ہو گیا ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے۔ بعد ازاں ظفر بھٹی نے ہائی کورٹ میں جناب اپنا اپیل کی، ہائی کورٹ کے ڈی بی جس میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس وحید خان نے 25/9/2025 کو اس گستاخ کو بری کیا اور لکھا کہ چونکہ سیم اس کے نام نہیں تھی لہذا اس کو ڈاؤٹ کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، سیم موبائل وہی ہے، IMEI نمبر بھی وہی ہے، سیم ایکٹیو اسی سے برآمد ہوئی ہے، پلس سی ڈی بھی میچ کر گئی، آواز بھی میچ کر گئی، لیبارٹری سے آپ کی فرانسک بھی ہو گئی، اوریجنل ہو گیا۔ اب میں تمام پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی طرح کا اگر کیس ہو، ایک طالبان کا کوئی دہشت گرد ہو، اس کے پاس سے دھماکے میں استعمال ہونے والی سم برآمد ہو، موبائل بھی پکڑا جائے، سم بھی پکڑی جائے، وائس بھی میچ کر جائے، لیکن وہ صرف یہ کہے جی کہ میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا تھا، میرے نام پر کسی نے سم نکلوا کر تو یہ ساری دہشت گردی کی ہے، فیصلہ آپ پر ہے، پوری قوم پر ہے، وہ بتائیں کہ کیا اس کو ہمارے ادارے، یہ جج اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ گستاخ، یہ جو ہے دہشت گرد نہیں ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، گستاخیوں کے ملزموں کو جناب اس طرح سے اتنی ایسی بوگس بنیادوں پر جناب وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ مرزا صاحب ہے نا، مرزا، اب وہ یہ کہتا ہے ساری قوم فیصلہ کرے مرزے کی، اس کی حالت دیکھے۔ اس ظفر بھٹی کے لیے یہ رو رہا تھا باہر کہ جناب وہ تو بے گناہ ہے، اور وہ جناب بے گناہ، اس نے 12.5 سال گزارے، میں نے اس کی بیوی کو جناب کیا۔ یہ ہوتا ہے جناب اللہ کل شین یرجو الی اصلی، یہ ہوتا ہے کہ جب خود بے ادبیاں اور گستاخیاں کرو تو پھر تمہیں جھٹا مٹا ایسے گستاخوں کا ملتا ہے، اور باہر نکل کر کہتا ہے کہ جی میں نے پہلا فون اس کی بیوہ کو کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ناقابل تردید چیزیں یہ موجود ہیں، یہ میں پوری قوم سے کہوں گا، میں اپنے وکلاء سے کہوں گا، یہ کیس باقاعدہ طور پر راولپنڈی کا یہ موجود ہے، یہ پوری، یہ میں نے یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ میں نے یہ پورا مقدمے کی یہ ساری، یہ میں نے جناب اس کی دونوں یہ والیوم نکلوائے، آپ اس کو پڑھیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جو بکواس والا وہ میسج ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے آپ دیکھیں آپ کے جسم میں آ کے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اتنی ننگی گالیاں ہمارے نبی کو دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہ بندہ کہ جو اس کو کہہ رہا تھا کہ بے گناہ جناب اس کو کر دیا۔ یار سوال یہ ہے، اتنا لمبا کیس، اتنی لمبی تفتیش، ایس پی لیول یہاں حنیف ایس پی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی تفتیش کی اور باقاعدہ طور پر یہ گلٹی ثابت ہوا، تب تو سیشن جج نے جناب اس کو سزائے موت دی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جس بنیاد پر اس کو چھوڑا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے مرزا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا عادت